بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. I had a question. You said that we get two chances. God says that we get two chances. So is it just two chances, and like people get more than two chances? So could you elaborate on that? کب آپ نے میری بات سنی اور پکڑی ٹو چانسز والی؟ خالہ نے سوال دیا آپ کو کہ تم پوچھو. خالہ خود فورینزک ایکسپرٹ ہے نا، جو اس نے میری کسی نہ کسی پرانی بات کا جو انالیسس کر کے وہاں سے کویشچن نکالا ہے اور بڑے آرام سے آپ کو دے دیا کہ پوچھو تم. اچھا ادھر جی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سچویشن میں مجھے یہ لگا، مجھے یہ نظر آیا، میرا خیال ہے کہ اللہ کریم آپ کو 2 بار چانس دیتے ہیں. کئی طریقے سے اس بات کو سمجھ لو. جیسے شیطان نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، تو یہ ایک چانس ہوئی. باقیوں نے کر دیا، ایکول تھا نا چانس. اس نے آرگیومنٹ کیا، نہیں کیا. اب اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا کہ یو ور مائی بیسٹ اسٹوڈنٹ، میں نے تمہیں سب کا چیف لگایا ہوا تھا، تم نے سب کے سامنے میری بات نہیں مانی، کیا بدتمیزی کی ہے. وہ آگے سے جو اس کا آرگومنٹ تھا وہ عذر گناہ بدتر از گناہ والا تھا. اس کی وہ جسٹیفیکیشن دے رہا تھا اپنی غلطی. اسٹل وہ ایڈمنٹ تھا، اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا. تو جب اللہ کریم نے اس کو بتایا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، تو بجائے توبہ کرنے کے وہ سرکشی پہ اتر آیا. تو سیکنڈ چانس پہ بھی اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے چانس دیں، اتنا ٹائم دیں، تو میں ثابت کروں گا کہ شیطان انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، اس درجے کے لائق نہیں ہے. یعنی اللہ کا فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے. تو اسے دوسرا چانس مل گیا. اسی طرح آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے. اب وہ کپڑے اللہ نے جو پردہ رکھا ہوا تو اتر گیا ان کا، ایکسپوز ہو گئے. انہیں زمین پہ بھیج دیا گیا، وہ روتے رہتے تھے. پھر اللہ نے پوچھا اچھا بھی کیوں روتے ہو، جنت یاد آتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ میرے خالق اور مالک ہیں اور میں نے آپ کی حکم دھولی کر دی. کہا گیا توبہ کرو، مجھے تو آتی نہیں. پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، دیکھو ہم نے توبہ قبول کر لی. تو وہ پھر روئی جائے، آپ کیوں روتے ہو؟ کہا نہیں، میں بڑی غلطی کی، میں تسلی نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافی تسلی دی، لیکن وہ رو رہے تھے. مطلب میں بڑی افسوس تھا کہ میں کیا غلطی کر بیٹھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اس طرح کاؤنٹر کیا کہ اچھا تم نے اپنی مرضی سے کیا، میری مرضی کے خلاف کر سکتے ہو کیا؟ میں وہاں موجود نہیں تھا، کیا میں روک نہیں سکتا تھا؟ کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا آپ نے مجھے پھنسایا ہے. یہاں آدم علیہ السلام اللہ کے بار بار پوچھنے بتانے کے بعد انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں آپ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں، میں ہی ظالم ہوں کہ تم میری مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہو. اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن سٹل میں ہی ظالم ہوں. تو یہ عاجزی ہے، وہ سرکشی ہے. دونوں کو چانس تو 2 ملے نا، ٹھیک ہے، دونوں کو چانس ملے. اس نے سرکشی کی دوسرے چانس پہ اور ابھی تک اڑا ہوا ہے، تو لعنت شروع ہو گئی. اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی یا حکم دولی ہو گئی، لیکن انہیں سیکنڈ چانس میں انہوں نے عاجزی کی، تو ان پہ لعنت تو نہیں ڈالی گئی. انہیں کہا گیا اب ایک خاص وقت تک وہاں رہو، جو کانسیکوینس ہے تمہارے کیے دھرے کا اس کو بھگتو. تمہیں شوق تھا اس درخت پہ چڑھنے کا، تو اب وہاں سے گر گئے ہو نیچے، تو اوپر واپس چڑھنے میں ٹائم لگے. تو اب ایک خاص وقت تک یہاں رہو. کیونکہ کتنے وقت تک؟ جب تک کہ شیطان نے مہلت مانگی. تو دونوں کو 2 چانس ملے نا. اس نے سرکشی کی، انہوں نے عاجزی کی. اسی طرح ویسے آپ کسی دن غصے میں نکلتے ہیں گھر سے، گاڑی پکڑی ہوتی ہے، غصہ چڑھ جاتا ہے کسی بات، بندہ گھر سے نکلتے ساتھ ہی پہلے ٹرن پہ گاڑی لگنے لگتی ہے کہیں، تو بندہ ایک دم سے تھوڑا سا الرٹ ہوتا ہے کہ نہیں میں زیادہ ہی غصے میں ہوں. لیکن پھر غصہ آتا ہے
اب پھر کہیں دوبارہ گاڑی لگنے لگتی ہے, اچانک کوئی سامنے آ جاتا ہے کوئی ٹرن, پھر بڑی مشکل سے بچتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر انا جو ہے وہ جاگتی ہے, اب گاڑی کھمبے میں لگتی ہے, تو پھر بندہ پچھتا رہا ہوتا ہے, یار مجھے 2 بار خیال بھی آیا تو 2 بار چانس ہی ملا. جی جائیں, جس نے بھی جانا ہے جائیں, ٹھیک ہے. تو 2 چانس اس سینس میں کہنا تھا, باقی تو وہ رحمان ہے. تو جیسے ماما آپ کو ایک بار منع کرتی ہیں, آپ پھر رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں کسی کام سے غلطی سے, پھر دوبارہ بھی ڈانٹا ڈپٹی پھر شروع ہو جاتا ہے, آپ پھر آئی ایم سوری کر لیتی ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر آپ وہی غلطی کرتے ہیں. تو ماما بھی بڑا پیار کرتی ہیں, لیکن وہ اسٹریٹجی بدل لیتی ہیں. کئی بار آپ کی فرنج بینیفٹس ختم کر دیتی ہیں, کئی بار ابا جی کو شکایت لگ بھی جاتی ہے, کئی بار دوست چھڑا دیے جاتے ہیں, اسکول چینج کر دیا جاتا ہے, ہوتا ہے نا. 2 چانسز کے بعد تو پھینٹی لگا دیتے ہیں سارے, کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیا جاتا ہے. تو اللہ کریم بھی معاف تو کرتے ہیں اگر کوئی ریئل شرمندہ ہو, لیکن اسٹریٹجی تھوڑی سی بدل لیتے ہیں. اگر ایک بندہ بار بار غلطی کر رہا ہے وہی, اور شرمندہ ہو کے معافی مانگ رہا ہے, وہ تو کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں جتنی بار بھی کوئی کہتا ہے, لیکن اسٹریٹجی وہ بدل لیتا ہے. ہر بار اتنی آسانی سے نہیں معافی ملتی. پہلی بار دعا سے ٹھیک ہو جاتا ہے, دوسری بار 1-2 ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں, تیسری بار سیدھا آپریشن بھی کرانا پڑ جاتا ہے. اور اگر تیسری بار یہ بدتمیزی کر دے کہ ہمیں سورہ رحمان سنی, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, پتے کا آپریشن تو مجھے کرانا ہی پڑا ہے, دیکھا نا, پھر پتے میں درد ہو گئی, پھر پتھری پھنس گئی. ٹھیک ہے, دوسروں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑنا, نفرت نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے. پتھریاں تو بننی ہیں پھر, اور پھنسنی بھی ہیں. اب آپریشن کرا لیا ہے, ایویں ہی سورہ رحمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ویسے بھی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کئی بار 3 ماہ سائلنٹ بھی رہتی ہے, نہیں بھی ہوتی پین. وہ ہماری ایک آنٹی ہیں, وہ 3 سال سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا, ان کا گال بلیڈر فل آف سٹونز ہے, سورہ رحمان تو نہیں سنی انہوں نے. اب آپریشن کرا لیا, آپریشن کرایا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ زخم میں سے ریشہ آ رہا ہے, آپ نہائی تو نہیں, آپ نے کہا تھا نہانا شروع کریں, نہیں آپ نے صابن اندر لگا دیا ٹانکوں میں, یہ اندر سے ریشہ باہر آ رہا ہے. نہیں آپ نے کھانسی زور سے کی ہے, ٹانکے ہی توڑ دیے آپ نے. نہیں یہ وہ اندر والا پائپ بھی پھٹ گیا, ٹی ٹیوب ڈالنی پڑے گی. 3 مہینے بعد سوچتا ہے, سر ہاں جی سر میں نے آپریشن کرایا تھا پتے کا, تو وہ نا آپریشن خراب ہو گیا, تو وہ اب ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہ میرے سے چھپا رہے ہیں, تو پھر وہ ایسے ہوا, تو پھر ویسے ہوا, تو پھر دوسرے ہاسپٹل گئے, تو وہاں سے تیسرے گئے, تو تیسرے پر انہوں نے کہا کہ پہلے دونوں نے غلط کیا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے اب پھر ٹیوب ڈالیں گے. سر میں سورہ رحمان سن لوں. میں کہ سن لو, میرے ابے دی ہے, سنو, اللہ دی ہے سورہ رحمان, اللہ کے آگے پیش ہو جائیں, سنیں. نہیں آپ کہتے ہیں نا 2 بار ہی سننی ہوتی ہے. تو وہ پہلی بار آپ کو یاد ہے جب وہ مجھے بتے میں درد ہوئی تھی, تو پھر میں ٹھیک رہی تھی میں نے, لیکن وہ سر پھر میری بھائی سے لڑائی ہوئی تھی, تو میں نے اس کو بد دعائیں دی, تو میں کہتا میں نے کبھی معاف نہیں کرنا. تو سر کل میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, تو میں پھر سن لو. پھر فون آتا ہے, سر ابھی تو آج 5ویں دن ہے, تو وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے ٹی ٹیوب نکال دی, تو بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, تو صحیح ہو گیا, یہ تو بند ہو گیا, تو فسچولا بھی بند ہو گیا, سر ٹانگے بھی ٹھیک ہو گئے. تو سر بخار بھی اس دن سے نہیں ہوا, تو سر اب 7 دن پورے کروں یا رہنے دوں. تو پھر میں ڈرانے کے لیے کہتا ہوں اللہ 2 چانس ہی دیتا ہوتا ہے, تو آپ ذرا 2 دن اور کر ہی لیں. کیا خیال ہے, ان کو چھوڑ دیا جائے کہ مار دیا جائے؟ بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ٹھیک ہے, وہ اللہ میاں کیا کریں کسی کو, ہم آپس میں نہیں ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہوتے, ہم ہی نہیں معاف کر رہے ہوتے, بار بار شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بابا؟ یہ جو فرعون وغیرہ ہیں ان کو تو بہت چانسز ملتے ہیں. فرعون تو اللہ کا بندہ تھا, تو انہیں تو 2 چانس کا سین نہیں ہے, زیادہ ہوتا ہے. نہیں وہ ایک ہی چانس تھا بیچارے کا, موسیٰ علیہ السلام ایک ہی چانس تھا.
نہیں اس نے ظلم تو بہت طریقے سے کیے تھے نا. کون سے ظلم کیے تھے اس نے؟ وہ جو بچے مار دیتا تھا اور اس کے بعد تو وہ تو سرکاری جلاد تھا علمیہ کی طرف سے. جیسے اب آپ کی جیل میں وہ ہمارے دور میں تارا مسیح ہوتا تھا جس نے بھٹو صاحب کو بھی پھانسی دی تھی. 200 کے قریب مختلف ملزموں کو اس نے پھانسی دی تھی. 200 بندہ اس نے مار دیا لیکن وہ سرکاری جلاد تھا تو اس کی کوئی گناہ تو نہیں تھا اس کو. اسی طرح اس کی علمیہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ قوم یہود جو ہے انہوں نے میرے بڑے نبی شہید کیے ہیں, ذرا چھتر مارو, تو ان کی ذرا ٹریبیوٹ ایڈ کرو. تو وہ اللہ نے خود ہی ان پہ مسلط کر دیا. وہ تو اللہ میاں کی طرف سے ڈپیوٹیڈ تھا ان پہ, اسے چانس نہیں تھے. لیکن اس ڈیوٹی میں یعنی اس کو اللہ میاں نے 22ویں گریڈ کا لگایا, وہ 25ویں گریڈ کا بن گیا. لوگوں کہنا شروع ہو گیا جی میں ہی اللہ ہوں, میں ہی اللہ ہوں. تو اب یہ ذرا کام خطرناک تھا کیونکہ وہ صبح 70,000 بندے کو ناشتہ بھی کراتا تھا, تو ان کی دعائیں بھی لیتا تھا. اور یہ یہودی مفت ناشتہ کھا جاتے تھے تو خود ہی اس کے لیے دعائیں کرتے تھے, اس کو اور حکومت ملتی تھی. دیکھیں نا, جس کو دشمن بھی دعائیں دے رہے ہوں تو اللہ میاں تو اس کو, فرشتے تو سب اچھا کی رپورٹ دیں گے نا جا کے. اب اللہ میاں ہر ایک کی سروٹنی کرتے رہے تو پھر فرشتے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ جب وہاں کی عوام دعائیں دے رہی ہے, 70,000 بندہ صبح کہہ رہا ہے یا اللہ انہوں ہی رکھ, بچے ماردا ماری جائے, ناشتہ تو مفت آ رہا. ٹھیک ہے, تو وہ چانس یہ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ والی بات کی تھی. تو آپ تو سید زادی ہیں, آپ کہاں لوگوں کے چانس گننا شروع ہو گئی ہیں؟ میں تو اپنے چانس دیکھ رہی تھی. آپ کو بڑے چانس ہیں, آپ ایک آدھ چانس تو لیں, جاؤ کوئی گناہ کرو جا کے, پھر دیکھو تو چانس زندہ ہے کہ نہیں. تو آپ اتنے پیارے سے معصوم سے سید ہو, پنجاب فورینزک لیبارٹری میں اتنی بڑی پوسٹ پہ بندہ مفت مطلب نوکری کری جائے, تنخواہ جی گزارا, اوبر تھی پیسے لا دے, اپنی گڈی بھی نہ ہوئے. یہ کفران نعمت ہے. اور اللہ ہوں تھوڑی کتنے پوسٹنگ کرے, پورے پنجاب دے نتیجے اتوں جانے نے, تسی وہ اپنے ہی کٹ رکھو. اے بھی ویڈیو بن جانی ہے, یہ کنجر ڈاکٹر دیکھیں معصوم سید زادی کو کیا سبق سکھا رہا ہے نورا پیراں دے ویلے, تہجد کے وقت, نماز کے وقت. میں بھی اس کو کہہ رہا ہوں جس کا مجھے پتا ہے اس نے کچھ نہیں کر. میں اور حارث اور احمد تھوڑے دن پہلے ناشتے میں یہ بات کر رہے تھے کہ یار اب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے مافیاں اللہ نے کتنی مطلب وہ پاکستان تے پروگرام ہی لیول ہی اور چل رہے ہیں نا. تو میں نے کہا یار میں اب سوچتا ہوں کہ انکل جی کو ملنے سے پہلے کچھ بڑے گناہ کر لینے چاہیے تھے, وہ ایک باری معافی تے مل جاتی. ہم نے تو وہ بھی نہیں کیے, تب بھی ساڈا تو پہلی چوری پہلا ہی پا ہوا. خلق الإنسان